وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے اور آپ مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں بھی آپ اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ آج پھر اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنا کر امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے متعلق ایثار کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور مشائخ اعظام بزرگان دین ایثار کے تعلق سے وہ کس طرح ان کی حالات زندگی گزری ہے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات محفوظ ہوگی تو گزشتہ جمعہ میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا سخاوت کیا ہے، ایثار کیا ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیں، پھر کسی مومن کی ضرورت کو پوری کریں، یہ سخاوت ہے۔ آپ اپنی حاجت پوری کر لیں، پھر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ کسی ایمان والی کی حاجت کو پوری کریں، یہ سخاوت ہے۔ لیکن آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن آپ اپنی حاجت کو روک کر کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کر دیں، اس کا نام ایثار ہے۔ ایثار کا درجہ سخاوت سے بھی بلند ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگ دستی کی حالت میں ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے ذات کی بخالت سے بچے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو حقیقت میں فلاح اور کامیابی پانے والے وہی لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، ایک صحابی رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ تو سرکار کے خزانے کے انچارج تھے۔ فرمایا بے شک حضور کی بعثت سے لے کر حضور کے وصال تک خزانے کا انچارج میں تھا۔ نجی ضروریات کے لیے بھی سرکار مجھے سے اخراجات لیتے تھے،
قومی اور ملی ضرورتوں کے لیے بھی سرکار مودی سے لوگوں کو دلواتے تھے۔ تو صحابی نے پوچھا تو تفصیل بتائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل حاجت مند ضرورت مند سرکار کی بارگاہ میں آتا، یا رسول اللہ مجھے یہ حاجت ہے، آقا ارشاد فرماتے بلال یہ بتاؤ تمہارے خزانے کا کیا حال ہے؟ اگر میں عرض کرتا حضور خزانے میں موجود ہے پیسہ، تو فرماتے ان کی ضرورت کی تکمیل کر دو۔ میں سرکار کے خزانے سے لے کر اس حاجت مند کی ضرورت کو پوری کر دیتا۔ بھوکا ہوتا تو سرکار فرماتے کہ خزانے میں اگر غلہ موجود ہو تو انہیں غلہ دے دو۔ برہنہ ہوتا، آقا فرماتے تو ہمارے خزانے میں اگر کپڑے موجود ہو تو انہیں کپڑے پہنا دو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی سائل نے آ کے سوال کیا اور آقا نے پوچھا بلال خزانے میں کچھ ہے؟ اور اس کا حضور نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے تو ایسا کرو کسی سے قرض لے کر اور اس حاجت مند کے حاجت کو پوری کر دو، پھر جب اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا قرض کو ادا کر دینا۔ چنانچہ بلال فرماتے بارہا ایسا ہوا کہ خزانہ بالکل خالی تھا، حضور کے پاس حاجت مند آ گیا، آقا نے فرمایا جاؤ کسی سے قرض لے کر کے ادا کر دو، حاجت پوری کر دو، غلے دے دو، کپڑے پہنا دو، پھر اللہ ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دے گا تو ادا کر دینا۔ اب سرکار کہ اس ایثار کو جب ایک کافر و مشرک نے سنا، وہ بلال کے پاس پہنچا، اس کافر و مشرک نے بلال سے کہا جب تمہیں قرض لینا ہوا کرے نبی کے خزانے کے لیے تو کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرو، مجھے سے لے لیا کرو، میں جو قرض چاہو گے دے دوں گا۔ اب بلال فرماتے ہیں کہ اب میں نے دوسروں سے قرض لینا بند کر دیا، اسے مشرک سے قرض لیتا اور جب وسائل پیدا ہو جاتے تو اسے ادا کر دیتا۔ مگر اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے 3 دن باقی رہ گئے تھے، میں وضو کر کے اذان دیا اور اذان دینے کے بعد میں باقی میں جیسے ہی بیٹھا، وہ مشرک چند کافر تاجروں کو لے کر میرے پاس آ گیا اور اس نے کہا وہ حبشی غلام، ترش لہجے میں حضرت بلال کو مخاطب کیا، وہ حبشی غلام قرض کی ادائیگی کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اگر تم نے ادا نہیں کیا تو پہلے ہی کی طرح تم کو غلام بنا کے اپنے اونٹ چروائیں گے تم سے۔ حضرت بلال نے فرمایا ابھی تو وقت باقی ہے 3 دن، کہاں خیال رکھنا ورنہ تم کو پھر اسی طرح غلام بنا لیں گے جیسے تم پہلے غلام تھے اور بکریاں اور اونٹ چڑھایا کرتے تھے۔ چلا گیا وہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ایسا کہہ گیا ہے، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 3 روز میں کوئی اسباب آنے والے نہیں ہیں، تو یہ شرارت پہ اترے گا، مجھے قیدی بنائے گا، غلام بنائے گا، اگر آپ اجازت دیتے میں باہر چلا جاؤں، جب اسباب آ جائیں گے تو میں آ کر اس کے قرض کو ادا کر دوں گا۔ سرکار خاموش ہے، تو بلال نے یہ سمجھا کہ حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم باہر چلے جائیں۔ لیکن ٹھیک اس دن جس دن قرض کی ادائیگی کا وقت تھا، بلال اپنا سامان سفر تیار کر چکے تھے، رات میں سفر کا سامان سرہانے رکھ کے سوئے تھے کہ اس بار مجھے سفر کرنا ہے، لیکن نماز فجر کے بعد سرکار کا قاصد ہے بلال کے پاس پہنچتا ہے، کہا بلال کو بلا لیں۔ آتے بلال حاضر ہو گئے، کہا لو پروردگار عالم نے قیدک کے حاکم کو حکم دیا ہے، اس کے دل میں بات ڈالی ہے، اور یہ 3 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے ہیں اسے لے جاؤ
اور اسے پیش کر کے فروخت کر کے اور اس مشرک تاجر کا قرض ادا کر دو۔ حضرت بلال بہت خوش ہو گئے، اللہ نے سبب پیدا فرما دیا اور اس مشرک کو بلایا، سامان تجارت کو بیچ کر فروخت کر کے اس کا قرض ادا کیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال خزانے میں کچھ بچا؟ کہا حضور اس کا قرض دینے کے بعد بچ گیا ہے۔ فرمایا جتنی جلد ممکن ہو مجھے اس سے فارغ کر دو۔ صاحبان حاجت کو مدینہ میں دیکھ لو، جہاں جہاں صاحبان حاجت ہوں اس مال کو ان تک پہنچاؤ۔ کہا حضور میں نے یہ کوشش کر ڈالا، مدینہ میں بھی کوئی صاحب حاجت نہیں، نہ میرے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، میں کہاں جا کے خرچ کروں؟ تو فرمایا تو ٹھیک ہے، میں اپنے کاشانے میں نہیں جاؤں گا، اسی خدا کے گھر ہی میں رات گزاروں گا، جب تک کہ دنیا کا مال تم صاحبان حاجت تک نہیں پہنچاؤ گے۔ میں گھر جانے کے بجائے اسی مسجد میں قیام کروں گا۔ چنانچہ آقا نے پوری رات اسی مسجد میں گزاری۔ دوسرے دن بھی دن بھر آپ مسجد میں رہے، شام کو بلال آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حاجت مندوں کو تلاش کر کے وہ مال تقسیم کر دیا، تو آپ فرماتے اللہ کا شکر ہے۔ پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہمراہ غزوہ ذات الریقہ میں گیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فتح پانے کے بعد وہاں سے واپس ہو رہے تھے، میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ قافلے سے سب سے پیچھے میرا اونٹ چلتا تھا۔ ایک ایسا مقام آیا جب میرا اونٹ ضعف و نقاہت کی وجہ سے تنگ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ قافلہ آگے گزر گیا، حضور نے دیکھا کہ جابر پیچھے رہ گئے ہیں تو قافلے کو روکا۔ حضور پیدل تشریف لائے، فرمایا جابر کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرا یہ اونٹ تھک چکا ہے، کمزور بھی ہے، تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے میں قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا ایک لکڑی لاؤ۔ حضرت جابر نے ایک لکڑی لا کر کے آپ کو پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ اونٹ پر جب وہ سوار ہوئے تو آپ نے اس کے پاؤں میں 3 بار لکڑی کو مارا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ اتنا تندرست اور توانا ہو گیا، اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ لشکر میں سب سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ حضور کے آگے بھی جانا چاہتا تھا تو میں نکیل کو تھام کر کے اسے کھینچتا تاکہ حضور کے سواری کے آگے نہ بڑھنے پائے۔ اور جابر فرماتے ہیں کہ آگے آگے سرکار چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا اور ہم دونوں گفتگو بھی کر رہے تھے۔ پیغمبر رحمت نے ارشاد فرمایا جابر کس اونٹ کو بیچو گے مجھ سے؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ پیسے لے لیں، اور میں نہیں، اونٹ بیچ دو ہم سے۔ تو کہا حضور خرید لیجئے۔ سرکار نے فرمایا اچھا قیمت بتاؤ کیا لوگے؟ تو کہا حضور آپ ہی قیمت بتا دیجئے، کتنے میں آپ لیں گے؟ سرکار نے فرمایا اچھا 1 درہم دوں گا تمہیں۔ 1 درہم، درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ کہا حضور یہ تو بہت کم ہے۔ تو میں اچھا 2 لے لو۔ کہا حضور یہ بھی کم ہے۔ فرمایا اچھا 10 درہم لے لو۔ کہا حضور یہ بھی کم ہے۔ گفتگو ہوتے ہوتے 40 درہم تک کے پہنچی، اس کو عربی میں اوقیہ کہا جاتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، 1 اوقیہ چاندی کے عوض میں نے اس اونٹ کو آپ سے بیچ دیا۔ اس حدیث شریف سے کیا پتہ چلا؟ آپ سامان کی خریداری کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً ہمارے وہ نوجوان بچے جو گاڑیوں سے نکلتے ہیں نا، تو بیچنے والا یہ سمجھتا ہے بڑی بھاری گاڑی سے آیا ہے تو لہذا قیمت بھی اس کو زیادہ بتاؤ۔ ایسا ہوتا ہے، کار میں آپ جائیں گے
تو بھاؤ دوسرا ہوگا، آپ اسکوٹر سے جائیں گے تو بھاؤ دوسرا ہوگا، پیدل جائیں گے ضرورت مند ہے تو بھاؤ تیسرا ہوگا۔ میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی چیز خریدنی ہو تو بھاؤ تاؤ کرو، کہتا ہے اتنا، ارے بھائی اتنا لے لو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار خریداری کے لیے جاتے تھے تو جو قیمت بتا دیتا تھا اسی پہ نہیں خریدتے تھے آپ، بلکہ آپ اس سے گزارش فرماتے رہے، ارے کچھ کم کر دو۔ ظاہر ہے آپ بھی جب چاہتے ہیں تو کہتے کچھ کم کر دو تو کم کرتا ہے، اور اگر نہیں کہیں گے آپ تو جتنا بولے گا اتنا آپ دے کر چلے آئیں گے۔ باپ کی کمائی ہے، بیٹے کو فکر کیا ہے، دے کے چلاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آخر میرے باپ نے بڑی محنت سے کمایا ہوگا۔ اگر آپ بھاؤ تاؤ کر لیں قیمت بھی کم ہو جائے گی، اور نبی کے ایک سنت پر عمل ہونے کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب بھی، کہنا آپ کا کام ہے وہ کم کرے یا نہ کرے، کہہ کر آپ نے نبی کے سنت پر عمل کر کے ایک ثواب حاصل کر لیا، وہ کہے کم کرے یا نہ کرے۔ طے ہو گیا کہ 40 درہم میں اونٹ کو خرید لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، اب تم مدینہ تک پہنچ جاؤ اس سے، ورنہ مدینہ دور ہے، یہاں سے جاؤ گے کیسے؟ اور مدینہ میں جب پہنچ جانا تو اونٹ کو لا کر میرے حوالے کر دینا اور قیمت پہ لینا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے، سرکار اپنے آشانے میں چلے گئے، میں اپنے گھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کے وقت میں اونٹ کو لے کر کے آیا، مسجد کے دروازے پہ باندھ دیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ سرکار نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ جابر لے کر آئے ہیں۔ تو سرکار نے حضرت بلال کو بلوایا، فرمایا بلال جاؤ خزانے سے 40 اوقیہ اس کی قیمت کا، ایک اوقیہ اس کی قیمت ہے 40 درہم، لیکن جابر کو تم کچھ اور زیادہ دے دینا، یہ کرم ہے نبی کا، کچھ زیادہ دے دینا۔ نبی کا ارشاد تھا، امین تھے، 40 درہم بطور قیمت ادا کر دے، کچھ زیادہ دے دیا۔ تو حضرت جابر کا تاثر سنیے کہ جس دن اللہ کے نبی نے، روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جابر جانے لگے تو فرمایا نہیں جابر یہاں آؤ، ادھر آؤ، فرمایا اپنے اونٹ کو بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت کو بھی لے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر نبی کے اس عطا کا اثر یہ ہوا کہ میں اپنی سوچ سے بھی زیادہ مالدار ہو گیا۔ بے پناہ دولت نبی کے اس ایثار و خرید اور عطیہ کے بنیاد پر خود بخود دولت دنیا میرے پاس ٹوٹ پڑی۔ میں اتنا سوچ نہیں سکتا تھا، اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم نے مجھے مالدار بنا دیا۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، 400 درہم اسے عطا کیا اور کہا دیکھو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ 400 درہم لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنی ضرورت میں اسے خرچ کریں۔ بہت بڑے کمانڈر تھے اسلام کے، ان کی کمانڈری میں بہت سارے ملک فتح ہوئے تھے، تو ان کے دینی کارناموں سے آپ بہت خوش تھے۔ فرمایا کہ یہ 400 درہم لے جاؤ، ابو عبیدہ ابن الجراح کو پیش کر دو کہ یہ اپنی ضرورت میں آپ خرچ کیجیے گا۔ جب وہ غلام وہ 400 درہم لے کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا اور گزارش کی کہ یہ خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم نے بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی ضرورت میں خرچ کریں۔ آپ فرماتے ہیں خلیفہ راشد کا شکریہ، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ پھر اپنے غلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو فلاں 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 کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، لہذا 20 درہم فلاں کو دے دو، 5 درہم فلاں کو دے دو، 100 درہم فلاں کو دے دو، جتنی جلد ممکن ہو سکے اسے میرے پاس سے تقسیم کر دو۔ غلام نے حضرت فاروق اعظم کی یہ منظر دیکھا اور گیا حضرت فاروق اعظم کے پاس، کا حضور جو آپ نے دراہم بھیجے تھے انہوں نے فوراً غرب و مساکین کو بلا کر کے اپنے باندی سے تقسیم کروا دیا۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ
میرے نبی کے صحابہ میں اتنا ایثار ہے؟ پھر آپ نے 400 درہم دیا اور کہا اب اسے معاذ بن جبل کے پاس لے جاؤ، اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ ان سے کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے آپ کے اپنے ضروری اخراجات پہ۔ غلام 400 درہم لے کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ تنگ دست تھے، صاحب دولت نہیں تھے، مگر جیسے ہی یہ پہنچا آپ نے اپنے کنیز کو بلایا، اور ایک روایت میں غلام کو بلایا اور کہا کہ فلاں فلاں اس محلے میں مجھ سے زیادہ حاجت مند ہیں، اور سب کو بلا کر کے یہ 400 درہم تقسیم کر دو۔ ان کی اہلیہ غریب تھی، اپنے شوہر کے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ جب تقسیم فرمانے لگے حضرت معاذ میں، تو ان کے اہلیہ بھی آ گئی، کہا حضور ہم بھی تو حاجت مند ہیں، ہمیں شدید ضرورت ہے، کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیے۔ تو روایت میں آتا ہے صرف 2 درہم بچا تھا، وہ اٹھا کر اپنے اہلیہ کو دے دیا۔ جب اس کی خبر بھی حضرت فاروق نے فرمایا الحمدللہ، جب تک ہمارے اس امت میں ایسے ایثار کرنے والے موجود رہیں گے، امت میں اتحاد، اتفاق اور محبت باقی رہے گی، اور ان کے اندر نفاق و انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ایسے تھے وہ مسلمان، اپنی حاجت کو روک کر اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرتے تھے، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت جعفر ابن عبداللہ بہت سخی تھے، اللہ نے بہت مال سے نوازا تھا۔ ایک بار حضرت جعفر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا تجارت کی غرض سے، تو شام ہو گئی، تو ایک باغ میں میں نے سوچا لاؤ یہی قیام کر لیں۔ بس باغ میں جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس باغ کا جو نگراں ہے ایک حبشی غلام ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ آپ اسی باغ میں ٹھہر گئے۔ شام کا وقت ہوا تو باغ کے مالک نے اس حبشی غلام کے کھانے کے لیے 3 روٹیاں بھیجا، 3 روٹی۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا، ایک کتا آ گیا اور اس غلام کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جعفر ابن عبداللہ فرماتے ہیں یہ میں سب دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے۔ اس حبشی غلام نے ایک روٹی اٹھایا اور کتے کے سامنے ڈال دیا، روٹی کتا کھا گیا۔ پھر دوسری روٹی اٹھایا اور وہ بھی اسی کتے کے سامنے ڈال دیا، بھی کھا گیا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تو تیسری روٹی بھی اس نے اٹھا کر کے اسی کتے کو کھلا دیا، کتا آسودہ ہو کر چلا گیا۔ تو حضرت جعفر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس غلام کے پاس بات کرنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ بات کرنے کے کہا بس حضور یہی 3 روٹی ہے جو شام کو کھانے کے لیے آتا تھا، یہی ہے میری کل تنخواہ۔ آپ نے فرمایا وہ تینوں روٹی جو نے کتے کو کھلا دیا، تم کیا کھاؤ گے؟ اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور ان جگہوں میں اس دیار میں کتے نہیں ہوتے ہیں، یہ کہیں بہت دور سے بھوکا اور پیاسا میرے پاس آیا تھا، ہم تو آج نہیں کل کھا لیں گے۔ ہم نے یہ سوچا کہ آج اللہ کی اس مخلوق کی حاجت پوری کر دیں، ہم آج نہیں تو کل کھا لیں گے۔ آپ پر اس کا اتنا اثر ہوا، آپ نے جو باغ کا مالی تھا اس سے گفتگو فرمائی اور کہا اس غلام کو میرے ہاتھ سے بیچ دو۔ حضرت جعفر بن عبداللہ نے غلام کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد بھی کر دیا۔ پھر باغ کے مالک سے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد اس باغ کو بھی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس باغ کو اسی غلام حبشی کو دے کر اسے مالک بنا دیا۔ ایثار کا ثمرہ دنیا میں یہ ملا کہ وہ غلام تھا آزاد ہو گیا، کوئی آمدنی نہیں تھی، ایک باغ کا مالک بن گیا۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا ایثار کا، اور آخرت میں قرآن فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، آخرت کی ساری کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے
جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت کرنے کے بعد انہوں نے 600 درہم تیار کیا۔ اس زمانے میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ کے اخراجات میں 600 درہم لگتے تھے اور آدمی حج و زیارت کر لیتا تھا۔ 600 درہم انہوں نے جمع کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے حج کے لیے جانے کا ارادہ فرما لیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ کے بازار میں وہ سامان خریدنے کے لیے گئے۔ آپ نے دلخراش منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت بوسیدہ نقاب پہنے ہوئے ہیں نکلی اور گھور پر گئی۔ وہاں پر ایک گدھا مرا پڑا ہوا تھا، اس کے جسم سے گوشت کاٹا، تھیلی میں رکھا، پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، تو مردار ہے، وہ بھی گدھا ویسے بھی حرام ہے، یہ مردار ہے اور حرام، پھر آخر نقاب پوش عورت جو مسلمان ہے کہاں لے جا رہی ہے؟ انہوں نے طے کر لیا کہ میں چل کے اسے سمجھاؤں گا کہ شہزادی یہ ناجائز و حرام ہے، اسے مت کھاؤ، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ پیچھے پیچھے وہ جاتے ہیں۔ اس عورت نے کنڈی کھٹکھٹائی، گھر سے ایک بچی نکلی، دروازہ کھولا، اندر چلی گئی، دروازہ بند کر لیا اور اپنے بچیوں سے کہنے لگے لو یہ بدنصیب ماں کی طرف سے آج تمہاری خوراک کا انتظام ہوا ہے، اسے بھون کر کے کھا لو۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے تو ربیع بن سلیمان نے کنڈی کھٹکھٹایا، کہا شہزادی یہ ناجائز و حرام ہے شریعت میں، ایک تو گدھا وہ خود حرام ہے، پھر وہ مردار دوسری حرمت، نہ خود کھائیے نہ دوسروں اپنے بچوں کو کھلائیے۔ فرماتی ہے مسافر تم ہو کون؟ کہا میں ربیع بن سلیمان ہوں۔ کہا اپنا راستہ روک جائیے، میرے شوہر کو انتقال ہو گیا ہے 3 سال ہو گیا ہے، جتنا میراث وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، میری بچیاں 3 روز سے بھوکی اور پیاسی ہیں، میں آل رسول ہوں، نبی کے نسل سے ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، لیکن میں شریعت کا مسئلہ بھی جانتی ہوں کہ جان بچانے کے لیے کھانا اگر حرام بھی اتنا کھا لیا جائے جس سے جان بچ سکے تو اس کی رخصت ہے۔ آپ کے اوپر اس شہزادی کے گفتگو کا اتنا اثر ہوا، آپ واپس آئے، اپنے بھائی اور قافلے سے کہہ دیا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی حرمین طیبین کی زیارت کرے، آپ کو اللہ نے وسائل پیدا فرمایا ہاں مگر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کوفہ کے بازار میں گئے اور 600 درہم جو ان کے پاس تھا حج کے لیے، 100 درہم کا انہوں نے آٹا خریدا اور 500 درہم اسی آٹے میں چھپا دیا، پورا لے کر اس شہزادی کے گھر پہنچ گئے۔ کہا بیٹی یہ لیجیے آپ۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج مقبول عطا فرما دے۔ دوسری بیٹی نے کہا اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 3 بیٹیاں، ہر ایک نے اپنے اپنے طور سے دعا دی کہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں مجھے اندر سے بڑی فرحت تھی کیونکہ میں نے ایک شہزادی رسول آل رسول کی ایک بیٹی کی مدد کی تھی۔ جب قافلہ حج کا واپس آیا تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ربیع بن سلیمان سے اور پوچھا کہ آپ کب واپس آ گئے حج سے؟ آپ حج سے کب واپس آ گئے؟ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں۔ کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مطاف میں بیٹھ کر ہم نے آپ سے گفتگو بھی کی تھی، میدان عرفات میں آپ میرے ساتھ وقوف عرفہ کر رہے تھے، وہاں بھی میری آپ سے گفتگو ہوئی، مزدلفہ کے میدان مزدلفہ کی پہاڑیوں پر میں نے آپ کو دیکھا، میرے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے، وہاں بھی میری آپ سے گفتگو ہوئی، روضہ نبوی پر جب حاضر تھے تو میں بھی حاضر تھا، دونوں ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں سلامت کر رہے تھے۔ سلام سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مجھ کو ایک تھیلی دیا تھا کہ اسے لے لو
اور اس تھیلی پر ایک مہر لگی ہے، من عاملنا ربحا، یہ عربی کی عبارت اس پہ لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ اس پہ یہ مہر لگی ہے، یہ لیجیے تھیلی آپ کو۔ اب حیرت و استجاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شام کو فرماتے ہیں کہ سوچتے سوتے اللہ میں حج کے لیے گیا نہیں۔ یہ پورا قافلہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آپ نے، یہ سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، آقائے کائنات خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا ربیع بن سلیمان تم کیا سوچ رہے ہو؟ جب تم نے میری شہزادی کی مدد کی اس لیے دعا دی کہ اللہ تمہیں حج مقبول عطا کرے، میں بھی خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوا، اے اللہ اس شخص کو حج مقبول عطا فرما دے۔ تو پروردگار عالم نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، وہی فرشتہ جو تمہاری شکل کا تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ نہ صرف ایک حج بلکہ اس سال سے قیامت تک جتنے حج ہوں گے، اے فرشتے تو اس ربیع بن سلیمان کی طرف حج کرتے رہنا اور اس کا ثواب ربیع بن سلیمان کو پہنچاتے رہنا۔ اور چونکہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے 600 درہم میری شہزادی کو دیا تھا، والے رسول کی خدمت کی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے 600 دینار تمہیں عطا کیا۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، تو فرمایا 600 درہم تم نے خرچ کیا تھا، تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسی فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جو قافلہ ربیع بن سلیمان کے شہر سے آیا ہے اسے دے دینا تاکہ یہ ربیع بن سلیمان کو پہنچ جائے۔ اس پر لکھا ہوا تھا من عملنا فقد ربحا، جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اندر بھی جذبہ ایثار پیدا فرمائے، ہماری آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اپنے اپنے نبی کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے، عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے خاص طور سے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو، ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔